مفتی عبد الرحمن عابد، اسلامک اسکالر۔ عزیز بھائیو، ابلیس اور ابلیس کے پیروکار شروع دن سے اسلام کو مٹانے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کے خلاف نبرد آزما ہیں۔ جتنے بھی کفار ہیں دنیا میں، چاہے وہ یہود ہیں، چاہے عیسائی ہیں، چاہے مجوسی ہیں، مشرکین ہیں، منافقین ہیں، ان سب کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ اللہ کی زمین پر اسلام کا حقیقی وجود باقی نہ رہے، اللہ کا دین مٹ جائے، اس کو ماننے والے دنیا میں موجود نہ رہیں، اور اس میں جو ابلیس چاہتا ہے اللہ کی زمین پر وہ کام ہو، وہ کاروبار چلے، اور وہ کام ہو جو وہ چاہتا ہے۔ یہ ابلیس اور اس کے پیروکار ہمیشہ سے اس کام پر گامزن رہے ہیں اور آج تک چل رہے ہیں اور قیامت تک یہ چلتے رہیں گے۔ وہ اپنی دنیاوی طاقتوں کو بھی اور اپنی دنیا کی تمام صلاحیتوں کو اسلام کے خلاف بروئے کار لاتے رہے ہیں، اور یہ بات حقیقت ہے کہ عزیز بھائیو، دنیا کی تاریخ شاہد ہے، جب سے ابلیس کی دعوت پھیلی ہے دنیا میں، اس وقت سے جو اللہ کے نبی اور پیغمبر اللہ رب العالمین نے اس کی دعوت کا توڑ کرنے کے لیے بھیجے، ابلیس اور اس کے پیروکار ان کے مقابلے میں لگے رہے اور آج تک لگے ہوئے ہیں۔ جب طاقت کے میدان میں فیل ہوئے تو پھر سازشوں کے میدان میں اترے، اور یہ یہودی، عیسائی، منافقین بڑی بڑی خطرناک اور بڑی بڑی گہری سازشیں اسلام کو مٹانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ سازشیں کرتے رہے۔ ان ابلیس کے پیروکاروں میں سے یہود، اہل کتاب خصوصاً اور منافقین خصوصاً ان سازشوں میں سب سے آگے آگے رہے۔ یہودی کیا کرتے تھے؟ اللہ نے کہا قرآن میں، وَإِذْ قَالَ، یہ ایک سازش ہے جس کا اللہ رب العالمین اشارہ کر رہے ہیں، وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اہل کتاب کا ایک طائفہ اور ایک گروہ وہ یہ کہنے لگا کہ یہ جو مسلمان ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، یہ اس کی دعوت پر لبیک کہہ کے آپ کے ساتھی بن چکے ہیں، تم کیا کرو؟ اپنے دین کو تو چھوڑنا نہیں، اپنی یہودیت پر ڈٹے رہنا ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا، اس میں متزلزل نہیں ہونا۔ کرنا کیا ہے؟ آمنو بالذی انزل علی الذین آمنوا، جس پر ایمان والے یہ مسلمان ایمان لائے ہیں نا، اس پر تم بھی صبح صبح ایمان لے آؤ۔ تمہارے دل میں کفر موجود ہونا چاہیے اور تم کلمہ پڑھ لو،
تم لوگوں کو بتاؤ ہم نے اپنا یہودیت اپنا عقیدہ چھوڑ دیا ہے، ہم بھی مسلمان ہو گئے۔ وَاکْفُرُوا آخِرَہُ، دن میں صبح کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مان لو، مسلمانوں کے ساتھ ہونے کا اعلان کر دو، اور جب شام پڑے وَاکْفُرُوا آخِرَہُ، دل کے اندر کفر رکھنا ہے اور شام کو کفر کر دو، شام کو کافر ہو جاؤ۔ جب تم ایسی سازش کرو گے نا، یہ سازش کا مقصد کیا تھا؟ لعلہم یرجعون، جو کمزور مسلمان ہیں نا، کمزور ایمان والے، نئے نئے مسلمان ہیں، جن کے سینوں میں دلوں میں ابھی ایمان راسخ نہیں ہوا، جب وہ یہ منظر دیکھیں گے نا، روزانہ کئی اہل کتاب کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، اسلام میں داخل ہوتے ہیں، شام کو اسلام کو خیر بات کہہ کے دوبارہ یہودی عیسائی بن جاتے ہیں، جب یہ دیکھیں گے نا مسلمان، خصوصاً کمزور ایمان والے اور نئے نئے مسلمان، تو وہ کہیں گے یہ اہل کتاب، یہ تو علماء ہیں، ان کے پاس تو اللہ کی کتاب کا علم ہے، یہ تو اللہ کے پیغمبروں کو بھی مانتے ہیں، تو ان کا صبح کو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانا، پھر شام کا کافر ہو جانا، یقیناً انہوں نے کوئی اسلام کے اندر خرابی دیکھی ہے، اسلام کے اندر کوئی نقص ہے، اسلام کے اندر کوئی خلل ہے، جو ان علماء کو، ان کتاب والوں کو، ان نبیوں کے ماننے والوں کو نظر آیا ہے، اسی لیے تو یہ شام کو کافر ہو گئے۔ تو اس طرح لعلہم یرجعون، وہ نئے نئے مسلمان ہونے والے، وہ کمزور ایمان والے لوگ، وہ بھی واپس اپنے باپ دادے کی دین کی طرف پلٹ آئیں گے، محمد کا ساتھ چھوڑ دیں گے، اسلام کو خیر بات کہہ دیں گے۔ یہ تھی سازش یہودیوں کی، اور اس سازش کا قرآن میں اللہ رب العالمین نے کھلے الفاظ میں بیان کر دیا۔ مسلمانوں کو سازشیں بھی کرتے تھے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف۔ کتنی بڑی سازش ہے کہ ہیں یہودی لیکن اپنے آپ کو مسلمان شو کروا رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے ہیں، کیونکہ اگر یہودی بن کے وہ قرآن پر حملہ کرتے، اگر یہودی بن کے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، آپ کی حدیث پر حملہ کرتے، تو شاید وہ حملہ کامیاب نہ ہو سکتا، لوگوں میں، عوام الناس میں نہ چل سکتا۔ تو اپنے حملے کو کارگر کرنے کے لیے، مؤثر کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ یہ سازش اختیار کی کہ صبح کو مسلمان ہو جاؤ، مسلمان ہو کر اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دو، اور شام کو کافر ہو جاؤ۔ اس سے مسلمان بددل ہو جائیں گے، وہ بھی اسلام کی طرف اولن تو کئی لوگ آئیں گے نہیں، جو آئے ہیں وہ چھوڑ جائیں گے، واپس پلٹ جائیں گے۔ کہ جب ان اہل کتاب جن کے پاس کتابیں موجود ہیں، جو آسمانی نبیوں کو مانتے ہیں، جب وہ اس اسلام کو قبول کر کے چھوڑ گئے تو اسلام تو کوئی خراب دین ہے نا، پھر اسی لیے تو چھوڑا انہوں نے۔ یہ تھی سازش۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔